ناظرین سلام علیکم۔ ماہ مبارک سے متعلق خصوصی پیشکش شہر اللہ میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی۔ امیر المومنین کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت مختصر مگر بہت جامع: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ میں نے اپنے نفس کا جب محاسبہ کیا، جب میں نے اپنے نفس کو پہچانا، تب میں خدا تک پہنچا، تبھی میں نے خدا کی معرفت حاصل کی۔ آج جو ماہ مبارک کی خصوصیت سے ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں، اس میں ہمیں دو دشمنوں کا ذکر کرنا ہے۔ ایک وہ جو ہمارے نفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہماری ذات میں موجود ہے، اور ایک وہ دشمن جو باہر سے ہم پر حملے کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر ہم نے اپنے نفس کے دشمن کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو ہم باہر کے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج جو زمانہ چل رہا ہے اس میں ہم مختلف طرف سے مختلف انداز میں جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں ان سے دو چار ہیں۔ عجیب عجیب بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ ہماری خود اپنی قوم میں اس قدر انتشار ہے اس وقت کہ حق تک پہنچنا بہت مشکل امر ہو گیا ہے۔ ایک دور سے امید کی کرن یہ تو نظر آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں علامتیں بتائی گئی ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آمد کی، اور شاید یہی ایک امید کی کرن ہے جو مومنین کو زندہ رکھے ہوئے ہے، ورنہ 1400 برس قبل تو امام حسین علیہ السلام نے یہ اعلان کر ہی دیا تھا۔ جو حالات آج ہیں اسی جیسے حالات، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات شاید اس وقت تھے، جبھی تو 72 قربانیاں دینی پڑیں۔ جب آپ نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت دنیا کی حالت ہو رہی ہے، ایسے میں مومنین کو چاہیے کہ اپنے مرنے کی دعائیں مانگیں۔ جی ہاں، بہت سخت حالات ہیں۔ ان حالات سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، خصوصی طور پر ہمارے جوانوں کو، آج یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہمارے ہاں جو بہت ہی پرومیننٹ، یعنی جسے کہا جائے کہ لائم لائٹ میں اگر کچھ شخصیتیں آ جاتی ہیں، حالانکہ یہ دور ائمہ کے زمانے سے چلا ہے، وہ ظالم کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کہ ہم دینی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ آپ نے بیان کیا تھا، ایک جملہ میں بیان کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: کن فی الفتنۃ کابن اللبون۔ سبحان اللہ۔ فتنے کے زمانے میں اونٹ کے بچے کی طرح ہوں۔ جو ابن لبون اس بچے کو کہتے ہیں 2 سال جس کے پورے نہ ہوئے ہوں۔ کیوں ہو جاؤ اونٹ کے بچے کی طرح؟ کیونکہ اس کی پیٹھ نہیں ہوتی جس پہ سواری کی جا سکے، اور نہ اس کے تھن ہوتے ہیں جس کو دھویا جا سکے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فتنے کے زمانے میں نہ استعمال ہو جاؤ اور نہ نقصان اٹھاؤ۔ واہ واہ۔ پیٹھ استعمال کرتا ہے انسان اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے، پیٹھ اونٹ کی ہوتی ہے، لیکن مسافر اپنی منزل پہ جاتا ہے۔ اونٹ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ تو جہاں لے جائے گا وہاں چلا جائے گا۔ دودھ ہوتا اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے، لیکن دھونے والا اس کو دھو لیتا ہے، اونٹنی اور اس کے بچے کی چیز کم ہو جاتی ہے، اس کا مقدار کم ہو جاتی ہے، اور اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ تو نہ کسی کے مقصد، فتنے کے زمانے میں نہ کسی کے لیے مقصد بن جاؤ یا مددگار بن جاؤ، اور نہ اپنے آپ کو اس طرح سے رکھو کہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے، نہ استعمال ہو سکو نہ نقصان اٹھا سکو۔ اب رہی بات کہ ہم، یہ تو ہو گیا اصول، یعنی فتنے میں ہمیں کیسے رہنا ہے۔ یعنی اگر آج کا ہمارا جوان چاہتا ہے محفوظ رہے تو اسے اس چیز کو لائے عمل بنانا ہے۔ فتنے کا مقصد بھی، فتنے کی ڈیفینیشن بھی بیان ہو جائے۔ فتنہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں حق اور باطل میں تمیز نہیں ہو پا رہی ہو،
سبحان ایک اللہ۔ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے، واقع کربلا کی مثال ہے، واقع کربلا فتنہ نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف حسین ابن علی ہیں، ایک طرف حاکم شام کا نمائندہ ہے یا اس کا بیٹا ہے یزید ابن معاویہ ہے۔ یہاں یہ کہنا کہ صاحب ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حق پر کون ہے باطل پہ کون ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی حق پر ہیں، فرزند رسول حق پر ہیں۔ رسول اکرم کہہ چکے ہیں کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے صلح کریں، یہ معلوم ہے سب کو۔ لیکن ایک زمانہ اس کے قبل کا ہے، امیر المومنین جس وقت جنگ جمل کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بہت سارے لوگ اسی مغالطے کا شکار۔ بالکل، یہ مغالطہ اس جو امام حسین کے زمانے میں آیا، یہ اصل شروعات وہی ہوئی ہے، اور اس کا مسئلہ بھی وہی تھا کہ وہ جو اسلامی تعلیمات تھیں ان کو نظر انداز کر رہے تھے اسی دور جاہلیت کی سوچ کے اوپر کہ ہم رشتے کو دیکھیں یا عہدے کو دیکھیں، سبحان ہم اللہ۔ رشتے کا لحاظ کریں یا حق اور باطل کو۔ ہمیشہ اسلام نے اسی چیز پر زور دیا ہے کہ رشتہ کوئی چیز نہیں ہوتی، مراتب کوئی چیز نہیں ہے اسلامی اقدار کے سامنے، قانون کے سامنے۔ واہ۔ اگر کوئی قانون ہے تو ہمیں پہلے قانون کو دیکھنا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول پر ایمان لانے کے بعد ہم اپنے چچاؤں کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ رسول اکرم پر ایمان لانے کے بعد وہ لوگ جو سگے رشتہ دار تھے یا دور کے رشتہ دار تھے وہ بھی مخالف فوج میں کھڑے تھے۔ تو اگر یہی ہوتا کہ ہم رشتہ داری کا لحاظ کریں گے تو پھر اسلام کبھی پنپ نہیں سکتا تھا۔ بے شک۔ حق اور باطل میں رشتہ نہیں دیکھا جاتا، صرف حق دیکھا جاتا ہے، اور حق کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی حق پر ہو اور یہ بھی حق پر ہو اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حق کا ایک کمال یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں کبھی حق نہیں آ سکتا۔ حق عادل ہوتا ہے۔ دو باطل ایک دوسرے کے مقابلے میں آ سکتے ہیں لیکن دو حق ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ کیا کہنا ہے۔ اگر حق ہے تو وہ ایک ہی ہوگا، اگر اس کے مقابلے میں کوئی ہے تو وہ باطل ہی ہوگا یا پھر دونوں باطل ہوں گے۔ ایک دفعہ میں نہیں معلوم ہے کہ ان میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ بہترین مثال فتنہ زبیر ہے، بہترین مثال فتنہ بنی امیہ و بنی عباس ہے کہ یہ دونوں جنگ کر رہے ہیں، دونوں اقتدار کی جنگ میں ہیں۔ مسلمان کا کیا فریضہ ہے؟ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، نہ تم ادھر جاؤ نہ تم ادھر جاؤ۔ امیر المومنین کی فرمائش پر عمل کر کے اپنے آپ کو نکال لے جاتے تو یہ مسائل نہ ہوتے جو آج تک ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک درس اور بھی ملتا ہے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام کا اس وقت میں جو لائے عمل تھا اس پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ بے شک ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ کتنے لوگوں نے آ کر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کرنے کے لیے باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ مولا آپ آگے بڑھ جائیے، حکومت آج آپ کو مل جائے گی، حکومت حاصل کر لیجئے، کتنے کام ہو سکتے ہیں، لیکن امام نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ اسلام کا ایک پہلا اصول یہ ہے کہ حق تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی حق والا ہونا چاہیے۔ ابن عباس نے جب امیر المومنین تشریف لائے، جب آپ کو ظاہری حکومت ملی ہے تو انہوں نے کھلم کھلا کہا تھا کہ آپ یہ سارے گورنرز کو برخاست کر رہے ہیں، یہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب دیا تھا امیر المومنین نے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے لائے عمل، اگر آپ سیاسی اسٹریٹجی، ابن عباس جو رائے دے رہے تھے وہ دنیاوی اسٹریٹجی، دنیاوی سیاست کے لحاظ سے رائے دے رہے تھے۔ امیر المومنین جو عمل کر رہے تھے وہ اسلامی طرز عمل تھا، رسول اکرم کی حکومت کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ امیر المومنین اسلامی حکومت اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام میں جو فتنے یا دیگر تواریخ میں جو اگر آپ دیکھیں فتنے اٹھتے ہیں، بہت فتنے گر افراد کا ایک بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ عناوین بہت اچھے دیتے ہیں، سلوگنز بہت اچھے دیتے ہیں، لیکن سلوگن کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے۔ بنی عباس کا سلوگن بھی بہت اچھا سلوگن تھا، کیا کہنا ہے۔ یا لاسارات الحسین کا سلوگن تھا، جو آج ہر انسان کے، ہر آزاد مرد کا سلوگن ہونا چاہیے، یا لاسارات الحسین۔ یہ حضرت کا سلوگن ہوگا انشاءاللہ وقت ظہور۔ نیت کیا ہے؟ آج بھی تاریخ گواہ ہے اور آج بھی اس طرح کے مسائل ہیں کہ انسان عنوان بہت اچھا دیتا ہے، ٹائٹل بہت اچھا دیتا ہے، سلوگن بہت اچھا دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی نیت ہوتی ہے، وہ منشا ہوتی ہے، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام کو نقصان ہوتا ہے، مسلمین کو نقصان ہوتا ہے،
اقدار انسانی کو نقصان ہوتا ہے. سبحان اللہ. صرف یہ مسئلہ اسلام اور مسلمین کا نہیں ہے، انسانیت کو نقصان ہوتا ہے. رسول اکرم نے جو جتنے بھی قوانین وضع کیے، جتنے بھی قانون اللہ کی طرف سے آئے، رسول اکرم نے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسائل آپ کے زمانے میں درپیش آئے، اس میں جو سب سے اہم چیز سامنے رکھی تھی وہ اقدار انسانی کو رکھا تھا. امیر المومنین عین جنگ میں ہے، نماز کا وقت ہوا، امیر المومنین نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ساتھی نے آگا کہ اس وقت نماز، میں جنگ کیوں کر رہا ہوں؟ اسی نماز ہی کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں. اگر میں اس جنگ کے لیے جیتنے کے لیے نماز کو ترک کر دوں تو میں پہلے ہی ہار گیا، جیتنے سے پہلے ہی میں ہار گیا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. حق تک پہنچنے کے لیے ناحق کا استعمال جیسے ہی آپ نے کیا، آپ اپنے آپ حق سے دور ہو گئے. پھر ہمیں اس ظاہر سے مطلب ہی نہیں ہے. رسول اکرم ہزاروں جگہ ایسی تھی جہاں رسول اکرم فریب کے ذریعے سے جیت حاصل کر سکتے ہیں، رسول اکرم نے نہیں دیا. امیر المومنین نے منع فرمایا کہ پانی میں زہر ہرگز نہ ملانا. لوگوں نے آگے رائے دی کہ مولا وہ جو پانی جا رہا ہے، یہی رائے رسول اکرم کو بھی دی گئی تھی. جنگ بدر میں یہ رائے آ کر لوگوں نے دی تھی کہ جو پانی کا سورس ہے دشمن کے خیموں میں جو جا رہا ہے پانی، وہ ہمیں معلوم ہے کہاں سے جا رہا ہے. عرب ہے، عرب میں پانی کتنا ہوتا تھا، بہت کم جگہ ہوتی تھی جہاں کنواں ہو، پانی ہو. ایک بڑا لشکر ہے، 1000 آدمیوں کا لشکر ہے. ہمیں معلوم ہے کہ پانی کا سورس کیا ہے. اگر ہم اس کو روک دیں یا اس کو زہر آلود کر دیں تو یہ جنگ جیتے بغیر ہم جیت جائیں گے. ہمیں ایک بھی تلوار نہیں چلانی پڑے گی، جبکہ ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے. رسول اللہ نہیں، اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا. وہ کافر ہیں لیکن میں مخلوق خدا کے اوپر پانی بند نہیں کر سکتا. ارے جنگ صفین میں تو خالی پانی روک دینے کی بات تھی، جبکہ پانی پہلے روکا جا چکا ہے. جبکہ کیا جا سکتا ہے بھائی، جب تم نے کیا تھا آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں. لیکن امیر المومنین نے نہ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم جیتنے کے لیے باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے، باطل طریقے پر عمل نہیں کر سکتے. آج بھی اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں دین کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، اس وقت یہ لوگ مثال کے طور پر پاور میں ہیں، اس وقت یہ لوگ مثال کے طور پر اقتدار میں ہیں، اگر ہم ان کا سپورٹ کریں گے تو ہم اپنے دین کا کام کریں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ابھی دین سمجھا ہی نہیں ہے. دین کسی بھی صورت میں بھئی ایک زمانہ، ہم خاص طور سے اگر اپنے ہی ملک کی بات کریں، جب ہم پورا متحد تھے تمام یہاں سے وہاں تک، پورا ایک عظیم ملک تھا، اس وقت میں جو مائیگریشنز ہوئے ہیں، جو ایران سے اور عراق سے ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی حکومت کا حصہ نہیں بنے، اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ، اور وہ تبلیغ زیادہ کارگر ثابت ہوئی، اس میں زیادہ بینیفٹس ملے. بے شک آج کی ہماری کربلائیں اور آج کے ہمارے جو بڑے بڑے اس قسم کے جو ادارے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے جب ساتھ نہیں دیا، ہم خاموش رہے، تب ہم نے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. بے شک بالکل، کیونکہ اگر آپ ساتھ دیں گے، کسی بھی طرح سے ساتھ دیں، کسی بھی طرح آپ ساتھ دیں گے تو بالآخر آپ اس کے ساتھ شریک ہیں. جب آپ اس کے ساتھ شریک ہیں تو وہ جو آپ کی زبان میں اثر ہونا چاہیے، وہ جو آپ کے عمل میں اثر ہونا چاہیے. بہترین مثال رسول اکرم کی ہے. بے شک وہ تو یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ہم آپ تمہارے خدا کو مان لیں گے، تم ہمارے خدا کو برا نہ کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چاہے کرو، ہم سارے دنیا کی طاقت اور ساری دولت دینے کو تیار ہیں. رسول اکرم نے نہیں قبول کیا. لا سے شروع ہونا ہے، پہلے لا ہی ہے. پہلے ہمیں جتنی نگیٹیوٹی ہے اس کو ہٹانا ہے. ظلم کو نو کہے بغیر ہم پازیٹیو اور حق کی حکومت کو ثابت نہیں کر سکتے. تو نماز پڑھنی ہے تو کیسے بھی وضو کر لے، کسی بھی چیز سے وضو کر لے، کسی بھی پانی سے وضو کر لے، اچھی مثال ہے. کسی بھی زمین پہ کھڑے ہو کر وضو کر لے. اگر اس حوض کا مالک، اگر اس ٹیوب ویل کا مالک، اگر اس واٹر سپلائی کا مالک نے اجازت نہیں دی تمہیں وضو کرنے کی، یہ زمین غصبی نہیں ہے. یہ زمین جس پہ کھڑے ہو کر وضو کر نہیں، کھڑے ہو کر جس زمین پہ کر رہے ہیں وہ غصبی نہیں ہے. یہ وضو کا پانی جس زمین پہ گر رہا ہے وہ غصبی ہے. اگر وہ میں تو جس زمین پہ کھڑا ہوں، مثال کے طور پہ ایک زمین ہے، آدھی غصبی ہے اور آدھی میری ملکیت ہے. اگر میں وضو کر رہا ہوں اپنی زمین پہ کھڑے ہو کے، لیکن وضو کا پانی گر رہا ہے غصبی زمین پر، یہ وضو باطل ہے. جو اسلام اس حد تک شدت کا اختیار کر رہا اس نماز کے لیے جو افضل ترین عبادت ہے، تمہاری نیت صحیح ہونی چاہیے. وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے، جس ظرف میں وضو کا پانی ہے وہ بھی مباح ہونا چاہیے. جس جگہ پہ کھڑے ہو کے وضو کر رہے وہ بھی مباح ہونی چاہیے. جس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے وہ بھی مباح ہونی چاہیے.
جب اتنی مباحات کے بعد تم تکبیرۃ الاحرام کہو گے تب وہ کیا نماز کہنا قابل ہے، قبول واہ ہوگی۔ واہ واہ واہ۔ میں ایک مدرسہ بناؤں کسی زمین کی غصبی کر کے، اس مدرسے سے نکلنے والے طلاب کبھی دین کے خادم نہیں بن پائیں گے، کیونکہ اس کی اساس بے دینی کے اوپر ہے، کیونکہ اس کی اساس غصب کے اوپر ہے۔ جب ہماری اساس ہی ظلم کے اوپر ہے تو ہم کیسے ان لوگوں کو معاشرے میں پیش کر سکتے ہوں گے جو ظلم کے خلاف عمل کرنے والے پیدا ہوں گے؟ ہمیں حق پر رہ کر حق کی حمایت کرنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہم معذور ہیں یا مجبور ہیں، چاہے حکومتی طور کے اوپر، چاہے کوئی اور بھی وجہ ہو، اس کی صحت اس کی وجہ ہو، یا معاشرے کے اور دوسرے مسائل ہوں، تو اس میں تو پوری اجازت دی گئی ہے کہ آپ کراہت رکھیے، آپ فاصلہ اختیار کریں گے ہر حالت میں۔ کسی اینگل سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھی اس کے معاون ہیں، جسے کہتے ہیں دامے درہمے سخنے، کسی طرح سے بھی۔ حتیٰ خاموشی میں بھی، اگر صرف مثال کے طور پر ایک دفعہ ہے کہ آپ کو کسی ظالم نے دعوت دی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دعوت افطار بہت دی جاتی ہے، آج کل خیر کرونا کی وجہ سے محفوظ ہو گئے کچھ حد تک، لیکن بہرحال دعوت افطار بہت ہوتی ہے، آپ کو بلایا گیا ایک ایسی دعوت افطار میں جہاں ظالم بھی ہے، ایک دفعہ کہ آپ کا وہاں جانا اس ظالم کی حمایت نہیں سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں اس دعوت افطار میں، ایک دفعہ آپ کا وہاں جانا اس ظالم کی حمایت سمجھا جائے گا، دونوں کا حکم الگ ہے شریعت کا۔ صرف جانا، افطار میں جا رہے ہیں آپ، خاموش ہیں، نہ آپ ملیں گے، نہ آپ گفتگو کریں گے، نہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ اس کے ساتھ کھائیں گے، آپ اس بزم میں، اس مجلس میں جا رہے ہیں جہاں ظالم ہے۔ اگر اس ظالم کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اس کی حمایت نہیں سمجھا جائے گا، فقہا کہتے ہیں جائیے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کو جس عنوان سے بلایا گیا آپ اس عنوان سے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر شائبہ بھی ہو کہ میرا وہاں جانا ظلم کی حمایت سمجھا جائے گا تو آپ کو وہاں نہیں جانا ہے، چاہے وہ کتنے ہی مقدس نام کے عنوان سے بلائے، اور چاہے کتنا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہو، کتنا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہو، وہ حقانیت کا نقصان ہوگا۔ اسلام فردی نقصان کو قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے جہاں معاشرے کے نقصان سے بچایا جا سکتا ہو۔ اسلام کے لیے مومن کی حرمت بہت اہمیت رکھتی ہے، فرد کی حرمت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن سماج کی حرمت اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امام حسین سے زیادہ عظیم کس کی حرمت ہو سکتی ہے؟ خود امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہے یہ۔ امام حسن علیہ السلام نے جو آپ کا سلونامہ ہے، اگر آپ ان تمام شرائط کو پڑھ لیں تو اس کو پڑھ کے بخوبی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اوپر رکھ کے، بالکل سطحی زبان پہ اگر بات کیا جائے، انہوں نے کہیں پر بھی جھکے نہیں ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی، بلکہ اس ظالم حکمراں کو ہی جھکایا ہے، بھلے ہی وہ بعد میں اس چیز سے مکر گیا بلکہ اور شاید الگ ہو مقصد ہی یہی تھا کہ وہ واضح ہو جائے، کیونکہ ایک نقاب تھا مقدس معاب ہونے کا، مقدس معابی کا نقاب اتروانا تھا امام حسن علیہ السلام کو، جو اس سلنامے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تو دنیا کو دکھ رہا ہے کہ حکومت ہاتھ سے جا رہی ہے، لیکن ایک فرد کی حکومت ہاتھ سے جا رہی ہے، یہ حکومت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، یہی تو بتانا تھا کہ حکومت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں، کیا کہنا ہے، علی نے بھی حکومت اسی لیے چھوڑی تھی، علی ہی وہ ذات تھی جو یہ کام کر سکتی تھی۔ اگر کوئی اور فرد ہوتا جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ خیبر کو اکھاڑ سکتا تھا، مرحب و اندر کو پچھاڑ سکتا تھا، اس کے لیے واپس حکومت حاصل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں تھی، آفر بھی موجود تھی کہ لشکر آ جائے گا اور لشکر مدد کر دے گا، لیکن یہ آفر کو ٹھکرانا اس جملے کے ساتھ کہ تم کب سے دین کے حامی ہو گئے، یہ جواب بتا رہا ہے کہ بائی ہک اور کرک مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے حکومت ملتی تو میں لوگوں کو دین کے راستے پہ لے جاتا، مجھے حکومت اپنے لیے نہیں چاہیے، مجھے جو خداوند عالم نے ولی بنایا ہے، جو مجھے رسول اکرم نے اپنا وصی بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا کہ میں لوگوں کا امام بن کر ان کی رہنمائی کر سکوں۔ فتح مکہ کے وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی ایک بڑی خوبصورت مثال پیش کی تھی کہ انسان کو پہچانا کیسے جائے، جو بعد میں آپ نے کہا ہے کہ جو یہاں پناہ لے لے گا۔ میں چاہتا ہوں اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ یہ واقعاً بہت اچھی مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فتح مکہ کے وقت ایک اعلان کر رہے ہیں، خود یہ اعلان بہت اہم چیز ہے۔ یہ جو اسلام پر الزام لگتا ہے کہ اسلام قتل کرنے کا مذہب ہے، اسلام
دہشت پھیلانے کا مذہب ہے، اسلام قتل و غارت کا مذہب ہے، اس کا بہترین جواب سیرت رسول اکرم ہے، اور اس کا بہترین نمونہ فتح مکہ ہے۔ وہ شہر جس نے 20 سال اذیت کی ہے، 13 برس آپ کے ہجرت سے پہلے کی زندگی، 7 برس ہجرت کے بعد کی زندگی، سوائے مکے سے اذیت کے کوئی چیز رسول اکرم کو حاصل نہیں ملی، اور عظیم شخصیتوں کو کھویا، اپنے رشتہ داروں کو کھولا، عظیم ترین لوگوں کو، اپنے چچا ابو طالب جیسی شفیق چچا کو اسی مکے کی اذیتوں کی وجہ سے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسی مکے کی اذیتوں کی وجہ سے اس دنیا سے گئیں، اور بعد میں جناب حمزہ کی شہادت اور دیگر عبادہ کی شہادت علیہ الصلوۃ والسلام، ان تمام افراد کی شہادت اور مسلسل جنگیں، نقصان، اس کے بعد ایک شخص 20 سال بعد 10,000 کے لشکر کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی حاکم ہوتا خون بہا کے نام پر، 20 سال کی خسارت کے نام پر، اگر ان سب کو قتل کر دیتا تو تاریخ اس کو صرف فاتح لکھتی، کوئی اس پر الزام نہیں آتا۔ لیکن رسول اکرم نمونہ رحمت الہیہ، رحمت للعالمین کی اعلیٰ ترین مثال بن کر فرما رہے ہیں کہ جو حرم میں پناہ مانگ لے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر میں رہ جائے دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اگر آپ اس جملے پہ غور کریں تو سب سے پہلا جملہ خانہ کعبہ کا آ گیا، جو حرم میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو ظاہری طور پر ایک عام انسان اگر اس کو دیکھے، ایک عام طالب علم اس پہ غور کرے تو سوچے گا کہ یہ دونوں برابر ہو گئے، کیونکہ امان یہاں بھی امان وہاں بھی، چاہے آپ یہاں چلے جائیے چاہے وہاں چلے جائیے۔ لیکن رسول یہ عمل کیوں کر رہے تھے؟ شاید رسول یہ عمل اس لیے کر رہے تھے، حکمت شاید یہ تھی کہ اب جو تاریخ اسلام لکھی جائے گی اس میں کرداروں کو تمہیں اب پہچاننے کا میں ایک فلٹر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے پناہ گاہ دونوں جگہ کو بنایا ہے، دونوں جگہ پناہ ہے، دونوں جگہ امن ہے۔ اب یہ دیکھو کون کہاں پناہ مانگ رہا ہے، کون بیت اللہ کو پناہ مانگ رہا ہے اور بنا رہا ہے اور جا کے پناہ مانگ رہا ہے اور امان مانگ رہا ہے، اور کون ابو سفیان کے گھر کو خانے امان سمجھ کے اس کے گھر میں جا رہا ہے۔ کیونکہ کل یہ دونوں افراد اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، کل یہ دونوں افراد اپنے آپ کو سچا مسلمان کہہ رہے ہوں گے، تو تمہیں کیسے پتا چلے کہ کون کس نیت سے اسلام میں داخل ہوا ہے، کون کس نیت سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے؟ اس نیت کو پہچاننے کی جگہ یہی ہے۔ اس واقعے فتح مکہ کو بہت زیادہ دقت اور تحقیق کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب مسلمانوں کے خیمے میں 2 فکریں پرورش پا رہی ہیں، ایک نبوت کی فکر ہے اور ایک حکومت کی فکر ہے۔ جو نبوت کو اپنا، جو رسول اکرم کی نبوت پر ایمان رکھ کر اس فکر کا مالک ہے، وہ پھر ہر چیز میں حق اور باطل کو دیکھے گا۔ جو حکومت کے نام سے آ رہا ہے پھر وہ ہر چیز میں حکومت حاصل کرنے کے مفادات دیکھے گا، لہٰذا اب وہ اسی طرح کے عمل کرے گا۔ اسی لیے اس نے آگے کہا کہ اب جب یہ حکومت مل گئی ہے تو ایک دوسرے کو پاس دیتے رہنا، یہ حکومت تمہارے پاس سے باہر نہ جانے پائے۔ اب اس کے لیے چاہے رسول کے خانوادے کو قتل کرنا پڑے، چاہے رسول کے لیے منگرن حدیثیں بیان کرنا پڑے، چاہے رسول کی آل پر حملہ کرنا پڑے، چاہے امام حسن کو زہر دینا پڑے، چاہے امام حسین کو شہید کرنا پڑے، اور ایک سلسلہ جو پورا ایک سلسلہ ہے رسول اکرم کی اولاد کو قتل کرنے کا اور ان پر ظلم کرنے کا، یہ اسی فکر کا سلسلہ ہے۔ حکومت حاصل کرنی ہے کسی بھی طریقے سے، نبوت بچانی ہے کسی بھی طریقے سے، ادھر جنگ کرتے رہیں گے، ہر طریقے سے قتل کرتے رہیں گے، ادھر ہر طریقے سے قربان ہوتے رہیں گے، قربانیاں دیتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں نبوت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، ہمیں عصمت کو محفوظ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سامنے جب کوئی حقائق پیش کیے جاتے ہیں تو اکثر ہمارے یہاں سے بھی یہ آواز اٹھتی ہے کہ وہ تو معصوم تھے۔ ایک بہت بڑا کردار جناب مختار، بالکل دنیاوی کیریکٹر ہے، کوئی نہ ایسے خاندان سے کوئی اس قسم کی چیز ملتی ہے کہ جسے کہا جائے کہ عصمتی گھرانے سے بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جو محبت اہل بیت سے اپنے آپ کو سرشار رکھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور قتل ہو کے گیا۔ اس وقت قید خانے میں تھا، ساری باتیں ہوئیں، قید خانے میں تھا، مجبور تھا، پریشان تھا، مگر جب اقتدار اپنے ہاتھ میں آیا تو اس کے بعد اس نے کیسے بعض چیزیں بیان کر کے کہ جناب مختار کی جو اپروچز ہیں، جو ان کے اس طرف پہنچنے کا راستہ ہے، اس کو کیسے انہوں نے طے کیا کہ اتنی پاکیزگی ان کو عطا ہوئی۔
بہت اچھی مثال ہے اور بہت زبردست کردار ہے. یعنی یہ جملہ جو اکثر لوگ کہہ دیتے کہ صاحب وہ تو معصوم تھے، شاید اسی لیے ایسے افراد کی تربیت کی گئی تھی. رسول اکرم نے بھی کی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی، امام حسن نے بھی کی، امام حسین نے بھی کی، اور یہ مسلسل ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد کی تربیت کی اپنے اپنے زمانے میں جو دنیا کے لیے مشعل راہ بن سکیں کہ نہیں، اگر انسان چاہے کہ بوئے علی حاصل کر لے تو بوئے علی حاصل کر سکتا ہے. چاہے وہ مالک اشتر کی مثال ہو، چاہے جناب مختار کا نام لیا جائے. جناب مختار، اگر ہم جناب مختار کے رشتہ داریوں کو دیکھیں، جناب مختار کے خاندانی مسائل کو دیکھیں تو کس طرح سے پیچیدہ مسائل ہیں. اس کی بہن کس گھر میں گئی ہے، ایک بہن کہاں ہے، دوسری بہن کہاں ہے، شادی جس سے ہوئی ہے وہ کون سا گھر ہے، ایک زوجہ کدھر سے تعلق رکھتی ہے، دوسری زوجہ کس گروہ سے تعلق رکھتی ہے. ہر طرح سے، یعنی ایک انسان اگر کہنا چاہے، بچنا چاہے کہ صاحب ہم تو مجبور تھے، ہماری فلاں سے رشتہ داری، ہماری ان سے قرابت داری، ہم ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں، ہمیں قرابت داریاں بھی دیکھنی ہے، ہمیں تو معاملات بھی دیکھنے، جو ایک عام سی طریقہ ہوتا ہے بچنے کا کہ صاحب ہمیں بہن کا گھر ہے، وہ تو ہماری سسرال ہے، وہ دوسری بہن کا معاملہ ہے. نہیں، ہمیں حق دیکھنا ہے. اتنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں کہ جہاں صرف محبت علی کے شک کے اوپر گھر گرا دیے جاتے، اور چھوٹی سی دنیا، اتنا سا آپ کہہ سکتے ہیں خطہ عرب ہے، اور جس پر ظالم اس طرح سے قابض ہے، کنٹرول ہے کہ کوئی چیز ہل نہیں سکتی بغیر اس کی مرضی. صرف گمان ہو جائے کہ محب علی ہے تو گھر گرا دیا جاتا تھا، خاندان کا وظیفہ بند کر دیا جاتا تھا. وہاں نہ صرف اعلان کرنا کہ میں محب علی ہوں، بلکہ عملی طور پر انجام دینا کہ میں محب علی ہوں. میں حسن ابن علی کو اپنا امام مانتا ہوں، میں حسین ابن علی کو اپنا امام مانتا ہوں. ایسے ماحول میں کہنا، اس کے لیے واقعاً کردار کی بلندی چاہیے جو آپ کے پاس موجود تھی. اور جو تاریخ میں ہمیں جناب مختار کے سلسلے میں بہت سے مسائل ملتے ہیں اور اختلافات ملتے ہیں جس کی یہ جگہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے عملی طور پر اعلان اپنی محبت کا اعلان کیا تھا اور عملی طور پر بہت نقصان پہنچایا ظالم کو، لہذا جب ظالموں کو دوبارہ اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے کردار کشی کے علاوہ کوئی اور چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی جو کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے صرف کردار کشی کرنے کی کوشش کی. اور یہ پہلی چیز نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے کرداروں کے خلاف بہت دفعہ مورخوں کو خریدا گیا اور انہوں نے اپنے قلم بیچے اور اس طرح کی چیزیں لکھیں، چاہے وہ جناب ابو طالب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دیگر افراد کا مسئلہ ہو. ان کے لیے قلم خریدے گئے تاکہ ان کے کردار، حکومت کا دور بھی کوئی چھوٹا موٹا دور تھوڑی ہے. 10-20 برس کی حکومت میں حالات بدل جاتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے صدام کا زمانہ اور اس قسم کے مختلف حاکموں کا زمانہ ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جہاں سینکڑوں سال کی حکومتیں ہوں وہاں کیا کیا نہیں کیا جا سکتا، وہاں ساری پوری تاریخ پلٹی جا سکتی تھی. یہ تو ایسے کرداروں کا کمال ہے کہ انہوں نے اس ماحول میں بھی اپنے کردار کا لوہا منوایا. جناب مختار نے کردار کا لوہا منوایا ہے. سبحان اللہ. جناب مختار بہت آسانی سے ان رشتوں کی بنیاد کے اوپر بہت اعلیٰ ظاہری طور پر بہت بڑے منصب پہ پہنچ سکتے تھے. بہادر تھے، شجاع تھے، فوجی تھے، جنرل تھے، آپ کو جنگ کی تمیز تھی، آپ کو جنگ کرنے کا طریقہ معلوم تھا، آپ کو فوج کو موو کرنے کا طریقہ معلوم تھا. جو جنرل کی خاصیتیں ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں اس کو ویژن کہتے ہیں، اسٹریٹجیز جانتے تھے. آپ ایک بہترین جنرل بن سکتے تھے، ایک بہترین حکومت کے عہدے پہ فائز ہو سکتے تھے. آپ کی رشتہ داریاں بھی تھی، اگر وہاں مثال کے طور کے اوپر سفارش چاہیے تو سفارش کرنے والے بھی موجود تھے. لیکن نہیں، میں حق کا ساتھ دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے زندان میں ڈال دیا جائے، چاہے اس کے لیے مجھے زخمی کر دیا جائے، چاہے اس کے لیے میرے اوپر سارے مصائب توڑ دیے جائیں، میں حق کا ساتھ دیتا. اور جیسے ہی مجھے موقع ملے گا، یہ بھی نہیں کہ زندان کی تاریکی مجھے توڑ دے گی، مجھے کمزور کر دے گی کہ دوبارہ آج میں زندان سے چلی آزاد ہو گیا، اب تو حسین ابن علی قتل کر دیے گئے، اب میں کیا کروں. نہیں، مجھے اگر موقع ملے گا تو میں اگر ایک آن بھی حسین کے خون کے بدلے کے سلسلے میں چھوٹا سا بھی کوئی اقدام کر سکوں تو میں وہ کام انجام دوں گا. ورنہ حکومت حاصل کرنے کے بعد بہت سے کام کر سکتے تھے. میں کسی ظالم سے مدد نہیں لوں گا، اگر کوئی مجھ سے متاثر ہو کے میری مدد کر دیتا ہے تو ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں خود ظالم کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ایک ظالم کو شکست دینے کے لیے دوسرے ظالم کا سپورٹ حاصل کر لوں. شرط یہ کہ ہم تعصب کی اینک اتار دیں.
تعصب کی عینک اتار کر ہم ہر کردار کو دیکھیں اور سمجھیں، اور اس کے بعد جناب مختار نے کس طرح سے اپنے دامن کو بچا کر یہ پوری زندگی گزاری ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اب ہم اپنے آپ کو تولیں کہ ہم کہاں ہیں، اور وہ ایسی شخصیت بن جائے مختار، ایک عام انسان، کہ انتخاب عصمت اس کا گھر بن جائے۔ بے شک کوفے جا کے جناب مسلم سب سے پہلے قیام کہاں جناب کرتے ہیں؟ مختار، جناب امام مختار حسین کے گھر۔ حکم پر ہے، ایسا حکم نہیں ہے امام۔ امام وہ شخصیت جو معتمد ترین ہے امام کی۔ امام فرما رہے ہیں میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ عرب میں بھائی صرف سگے شقیق کو کہا جاتا ہے، لیکن امام حسین نے جناب مسلم کو اپنا بھائی کہا ہے اور اپنا معتمد کہا ہے، جو بہت اہم چیز ہے، اور وہ شخصیت جا کر قیام کر رہی جناب مختار کے یہاں۔ قیام مختار قیام کربلا کے ساتھ ایسا منسلک ہے کہ ہم مجالس کے بعد فوراً مختار نامہ پڑھا جاتا تھا، اور اب بھی بہت سے علاقوں میں پڑھا جاتا ہے، جو خود اس بات کو بتاتا ہے کہ کتنا اپنے آپ کو حسینیت سے نزدیک کر لیا تھا اور عاشورہ سے نزدیک کر لیا تھا کہ اب جب عاشورہ پڑھی جائے گی مختار نامہ بھی پڑھا جائے گا۔ عاشور کے زخمی دلوں کو اگر تسکین دلانی ہوگی تو مختار کا ذکر کرنا۔ وہ شخصیت جس کے عمل نے اہل بیت کا سوگ بڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارے ایک کسی عالم دین کا جملہ ہے کہ ہمیں مختار کی تاریخ میں کچھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کا کوئی عمل سبب بنے کہ ایک معصوم امام کے لب پر مسکراہٹ آ جائے، سبحان اللہ، تو اس کے تمام چیزوں کو ہمیں نظر انداز کر کے صرف اس کی محبت اگر ہمارے دل میں آ جائے تو کافی ہے اس کے کمال کو سمجھنے کے لیے۔ کیونکہ ہم اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد یہ یقین نہیں کر سکتے کہ ہمارے کسی عمل سے میرا امام راضی ہے کہ نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ سبحان ویسے کہ مسکراہٹ یہاں تاریخ بتا رہی کہ اس عمل کے نتیجے میں وہ زین العابدین جو 35 برس گریا کرتے رہے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے، ان کے چہرے پر اگر ایک بار مسکراہٹ آئی تو اس کا سبب جناب مختار تھے، جس کے نتیجے میں آپ نے اپنے گھر میں یہ پیغام کہلوایا کہ سیدانی اپنا سوگ بڑھا دیں۔ اللہ۔ وہ کردار بننے کے لیے انسان کو حق شناس بننا پڑے گا۔ دنیا سمجھے گی ہم ختم کر دیے، دنیا سمجھے گی نسلیں ختم ہو گئیں، لیکن دیکھیں آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ہم مختار کو یاد کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی کے ساتھ کسی اور کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، مختار کا نام لیا جائے گا۔ کسی اور کی دعا یاد کی جائے یا نہ کی جائے، امام زین العابدین کی دعا یاد کی جائے گی۔ بہترین کردار ہے ایک اس انسان کے لیے جو کسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، جو فتنے کے دور میں حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ مختار بہترین کردار ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف کربلا کے سرفروش تھے کہ جنہوں نے دنیا کو سر اٹھا کے جینا سکھایا ہے، اور ان کے عشق میں مبتلا ہو کے اگر ہمیں ہی یہ سلیقہ نہ آئے تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا۔ ہمارے پاس ایسے کردار بارہا تاریخ میں دہرائے گئے، بارہا اپنی شمع روشن کر کے ہماری بارگاہ میں آئے وہ، کہ اب ہمیں صرف اس روشنی سے لطف اٹھانا ہے، راستے ڈھونڈنے ہیں۔ ہمیں کسی اور چراغ کی نہ ضرورت ہے اور نہ کسی اور چراغ کی لو سے لو لگانی ہے۔ اہل بیت کا راستہ، اہل بیت کے عاشقوں کا راستہ ہمارے پاس اتنا بڑا اور اتنا کھلا اور اتنا روشن راستہ ہے کہ ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ خالی کربلا کا ماتم کر کے کربلائی نہیں بنتے، کربلا شناسی سے کربلائی بنتے ہیں۔ اپنی حیات کو کربلا شناس بنائیے، ہم بھی عزت پائیں گے، ہمارے بچے بھی عزت کی زندگی بسر کریں گے، اور جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے سامنے بھی ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔